بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از ایکچولی دا ڈائر نیڈ آف دا ٹائم, اور میں نے جیسا کہ اناؤنس بھی کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکنگ دیکھیں نا, ایک بہت امرجنگ یو کین سے ایک پیشہ بنتا جا رہا ہے, اور ہر بندہ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بہت زبردست کام ہے. سیلف ہیلپ بکس کا دور ہے. بہت سے سائیکالوجسٹ, موٹیویشنل اسپیکرز, ٹرینرز اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں, لوگوں کو مینجمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں, لیڈرشپ کے بارے میں بتا رہے ہیں. ویل اینڈ گڈ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ how to see and how to judge, what is that criterion جس کے تھرو ہم یہ جج کریں کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, کس موٹیویشنل اسپیکر کو سننا چاہیے, اور جو بھی یہ پرسپیکٹیو دے رہے ہیں وہ پرسپیکٹیو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے, اور ہماری یوتھ اس پہ بہت کنفیوز ہے, کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے, جتنی میری آبزرویشن ہے, کہ there is a mushroom growth of motivational speakers. There are so many self-help books available, and I have seen people read those self-help books. I have seen people actually claiming that a certain motivational speaker or a certain self-help book brought them out of darkness and gave them a new purpose, gave them a new meaning, a perspective, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی لائف بہت امپروو کی, مینجمنٹ کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے, اور لائف ان جنرل کے حوالے سے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر میں کیوس کی بات کروں تو آئی نو پیپل جو اپنے کیریئرز چھوڑ کے اور جو اپنے ویل سیٹلڈ پلیسز چھوڑ کے ٹوٹلی اب اس سائڈ پر آنا چاہتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, اور جو بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ وہ لائف میں بہت کوئکلی اور بہت شارٹ کٹ کے ساتھ گرو کریں. اور انفیکٹ آئی نو پیپل جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ایمبیشن بنائیں اور اس ایمبیشن کے ساتھ گرو کریں, اینڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج دے بیکم بلینئرز. جیسے کہ کوٹ کیا جاتا ہے ویسٹ کے بلینئرز کو کہ وہ اتنی ایج میں اتنے کما رہے تھے, اتنی ایج میں اتنے کما رہے تھے. تو کہیں یہ باتیں سن سن کے ہم مٹیریلزم کی طرف تو نہیں جا رہے, ایکسیسو مٹیریلزم کی طرف. ایکسیسو مٹیریلزم کی بات کر رہا ہوں. کہیں موٹیویشنل اسپیکرز کو سن سن کے ہم اتنا پمپ تو نہیں ہو رہے کہ ہماری ساری کی ساری فکر یہ دنیا بن چکی ہے, اور ہمارا سارا ایمبیشن وہ اس دنیا کو ہی لے کے ہے, کیریئر کو لے کے ہے, اور ہم شارٹ کٹس کے عادی ہو گئے ہیں, اور ہم بہت جلدی گروتھ چاہتے ہیں. یہ بڑے ریلیونٹ ٹاپکس ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے اور جن کو اوپن کرنا چاہیے فار ڈیبیٹ. تو اس کے لیے میں نے دعوت دی آج اپنے پروگرام میں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اسپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ساحل ادیم, اور ان کی ایکسپرٹیز ہے, یہ خود بھی ٹرینر ہیں, اور ماشاءاللہ یہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, بینگ اے سائیکالوجسٹ سیلف ہیلپ بکس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو ان سے ان کا پرسپیکٹیو لیں گے کہ what is going on and how should we actually see کہ what to listen, whom to listen, what to read and what to follow. تو شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اٹس بین لانگ, اور لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ساحل بھائی کہاں ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا ساحل بھائی جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں نہیں آئے. تو بڑا ریلیونٹ ٹاپک میں نے نکالا کیونکہ ساحل بھائی ریئلی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں نا, مجھے بڑی گریڈ نظر آ رہی ہے ہماری یوتھ میں, اور مجھے نا وہ ایک ایکسیسو مٹیریلزم اور وہ ایکسیسو دنیا کی چاہت, جیسے قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ مال کی محبت نے, میوچل رائولری ان کمپائلنگ ویلتھ ہیز ڈائیورٹیڈ یو فرام دا ریئل پرپز انٹل یو وزٹ دا گریو. آن دی ادر ہینڈ فائدہ بھی
کچھ لوگوں نے بتایا, اور ایون میں سیلف ہیلپ بکس پڑھتا ہوں, ایون میں کچھ موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتا ہوں ویسٹ کے, دیکھتا ہوں, ان کی باتیں انالائز کرتا ہوں, کچھ فائدہ مند چیزیں بھی ہیں. بٹ اوور آل واٹ از یور ٹیک آن دس کہ آج کل جو یہ چل رہا ہے سیلف ہیلپ بکس کا اور یہ موٹیویشنل اسپیکرس کا اتنا غلبہ ہے, اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا پہلا ایک جنرل سا سوال ہے آپ سے. ایک بیسک پرنسپل جو ہے نا, وہ جو کرائٹیرین ہے, وہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی اسپیکر کو, کسی بھی بندہ جس کے پاس مائکرو فون ہو, کوئی بھی بندہ جو کہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہو, اس کو کوالیفائی کرنے کا سمپل سا کرائٹیرین ہے, وہ یہ کہ کدھر لے کے جا رہا ہے, واٹ از دا گول دیٹ ہی ہیز. اگر اس کے بس میں ہو سارا کچھ جو وہ کہہ رہا ہے ویسا کچھ ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوگی, واٹ از دی اینڈ ان مائنڈ دیٹ ہی ہیز, ویئر از ہی لیڈنگ اس ٹو. تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے. جب آپ اینڈ سے ریورس انجینئر کرتے ہیں تو فلسفہ خود ہی عیاں ہو کے بچوں کو بھی عیاں ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ بچے تو برملا بولتے بھی ہیں, بڑے تو پھر شرما رہتے ہیں, شرمندگی میں نہیں بتاتے. بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے, یہ جو آپ نے آیت سنائی نا الحاکم التکاثر کی, یہ صرف زر کے لیے نہیں ہے, کثرت کے لیے. جی, کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے کثرت, وہ کیونکہ بڑے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں پیسوں کے, ہم بھی ایکسیسو بلینئر ہونے کے, ہم بھی منیملسٹک قسم کی فلاسفی پہ ہیں. وی جسٹ وانٹ ایکس وائی اور زی ادر تھنگس. سو وین آئی واز گروئنگ اپ, اور میرا چونکہ ملٹی کلچرل ایکسپوجر رہا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ شاید یہی ٹریننگ دے رہے تھے یقیناً, تو مجھے یہ بات بتائی بھی گئی اساتذہ کی طرف سے, سمجھائی بھی گئی, اور زندگی نے پھر وہی تجربہ کر کے دکھایا بھی میرے سامنے کہ اگر فلسفہ درست کرنے والا اسپیکر کوئی نہیں ہے نا, تو وہ اسپیکر نہیں ہے, وہ ایک پائٹ پائپر ہے جو آپ کو اپنے کسی راستے پہ لے کے جا رہا ہے, جس کو شاید خود بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کو ڈیوسٹیٹ کر دے گا, اور اگر پتہ ہے تو پھر جان کے کر رہا ہے. اچھا, سو اٹ از کالڈ دا پائٹ پائپر افیکٹ بائی دا وے. پیپل جسٹ گیٹ میزمرائزڈ بائی دا اموشنل مومنٹ دیٹ دے گو ان ٹو, ناٹ نوئنگ کہ ان کی کیمسٹری کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. صحیح. اور ہر بندے نے نیورو بایولوجی اور نیورو کیمسٹری کے کورسز تو کرنے نہیں ہوتے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ موٹیویشنل اسپیکر جتنے بھی ہوتے ہیں, چاہے وہ ایسٹ میں ہو, ویسٹ میں ہو, نارتھ میں ہو, ساؤتھ میں, جتنے بھی ہیں, وہ ایک ٹیمپرری پمپ دیتے ہیں آپ کو. آپ کا ایڈرینلن رش ہوتا ہے, اس میں ڈوپامینرجک فلو ہوتا ہے, ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم سیروٹونرجک فلو بھی ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ بیسکلی یہ لوگ مینٹورز نہیں ہیں, سیلیبریٹیز ہیں. اچھا, آپ جینوئن مینٹورز دیکھیں گے نا اپنی لائف میں بھی, تو وہ سیلیبریٹیز نہیں ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے ہاتھ پکڑ پکڑ کے آپ کو, جیسے اسکالرز ہیں. جی بالکل, وہ دے شائی اوے فرام بینگ فیمس. دیز پیپل تھرائیو آن بینگ فیمس. ان کا سکہ چلے گا ہی تب جب ٹی آر پی بڑھے گی, فالوور سبسکرائبرز بڑھیں گے. یہ بیسک لٹمس ٹیسٹ میں ہی فیل ہو جاتے ہیں. میں ابھی تفصیل میں جاؤں تو یہ کوئی آرگیو کر سکتا ہے نا کہ یہ اس میں برائی کیا ہے. اگر کوئی بندہ اچھا بولتا ہے اور فیمس ہو جاتا ہے فیمس. اچھا, امام غزالی فیمس ہیں بہت. ڈیڈ ہی رائٹ دا بک کہ کتنے سبسکرائبر اور فالوور, روز پبلشر کو کال کر کے پوچھتے تھے آج کتنی بکی. میں آپ کو انٹینٹ بتا رہا ہوں, وہ میں نے آپ کو اس لیے کہا نا پہلے فلسفے سے ریورس انجینئر کریں تو بلیکس الگ, وائٹس الگ ہو جائیں گے. یعنی ایک ہے کہ بندہ خود فیمس ہو گیا, اللہ نے عزت دے دی, ایک ہے کہ وہ اسٹرائیو کر رہا ہے ٹو بیکم فیمس, اینڈ دیٹس الحاکم التکاثر. سبسکرائبر کی کثرت بھی الحاکم التکاثر ہی ہے. اللہ اکبر. سو انڈرسٹینڈ فلاسفی کو بلیکس اینڈ وائٹس میں کیسے کرنا ہے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو پوٹنگ ججمنٹس آن پیپل. اٹس اے ویری گریو ایشو اینڈ اٹس اے ڈیٹریمنٹل ایشو. آپ کی اوقات بھی آپ کو بتا دے گا اگر آپ نے غلط ججمنٹ پاس کرنی شروع کر دی ہے, یا پھر ججمنٹ فار دی سیک آف ججمنٹ. However, we all know that this is an industry. We all know how industries work. We all know it's a little pawn of capitalism. We all know that. جو کسٹمر ڈیمانڈ بتاتا ہوں, جو بات کی کیپٹلزم کا یہ پون ہے, اس کو ذرا ایکسپلین. میں انڈسٹری کا حصہ ہوں نا, تو مجھے پتہ ہے. مجھے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہے. صحیح. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ جب ایک پروڈکٹ لانچ کرتی ہے نیسلے یا ایپل یا مائکروسافٹ یا کوئی بھی پروڈکٹ انڈسٹری لیں آپ, ایف ایم سی جی کی, وہ لانچ کرتی ہے کہ کسٹمر کہاں تک ان کا مائنڈ سیٹ ریڈی ہے. وہ اس کو پھر جیسے دودھ کی کیونکہ میرے سارے کلائنٹس ہیں تو مجھے پتہ ہے دودھ کی جو مارکیٹنگ کی رہتی ہے نا, یہ ڈبے والا دودھ جو ہے, ان کو پتہ ہے کہ بیسکلی کسٹمر جو ہے وہ باجی ہے. ٹھیک ہے, کسٹمر باجی ہے, مگر تنگ ہم نے بچے کو کرنا ہے, انٹائس بچے کو کرنا ہے. سیریلز والے بچے کے ڈبے میں کھلونا ڈالتے ہیں تاکہ بچہ وائن کرے اور
बाजी पैसे निकाले. बाजी को तो कोई अट्रैक्शन नहीं सीरियल से या टॉय से. शी इज टू अबव दैट एज. So they place the marketing strategy for the to influence the person who actually can, you know, help them get the money out. It's a very simple mechanism. इसमें कोई बड़ी rocket science नहीं है. हर इंडस्ट्री ऐसी करती है. मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अपनी वीडियोस जो है ना वो इसी बेस पे लॉन्च करते हैं कि इस वक्त कस्टमर डिमांड कहाँ पे हमने उनको, I mean, instead of being therapists, they become salespeople. You know, the more the patients they have, the better they're going to be as you know, as capitalists. हमें एक डॉक्टर की ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव ये हो कि पूरा लाहौर बीमार हो जाए तब उसकी चांदी हो जाएगी, तो वो डॉक्टर तो थोड़ी है, वो तो बिजनेसमैन है. अगर एक डॉक्टर को पता चले कि लाहौर से बीमारियां ख़त्म हो गई हैं और वो डिप्रेशन में चला जाए कि यार ये तो मेरा तो धंधा ख़त्म हो गया, तो उस बंदे का फ़लसफ़ा ही गलत था जिसकी बिना पे उसको डॉक्टर बनाया गया था. सो अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप देख रहे हैं लाखों पेशेंट्स की लिस्ट लगी हुई और ऊपर से वो रिपीट पेशेंट्स हैं आपके, वो रिपीट पेशेंट्स हैं, तो फिर तो आप दवा देने की बजाय आप नशा दे रहे हैं ना उनको. सही. रिपीट पेशेंट का मतलब ही नशा होता है. आदी कर रहे हैं आप उन्हें, वरना आपके पास पेशेंट दोबारा क्यों आएगा अगर आपने उसको क्योर कर दिया तो. So these people are actually producing a lot more chemistry of the wrong chemistry. ये dopaminergic dopamine बेच रहे हैं और कुछ भी नहीं बेच रहे. लेकिन And we know that, by the way. मैं एकेडमिक रिव्यू बाद में दूंगा. ठीक है. ये गलत केमिकल्स के ऊपर वार कर रहे हैं जिस्म के.